बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 24 जून है और दिन है मंगल का, क्योंकि मंगल वाले दिन इमरान खान की जो बहनें हैं वो 46 या 47 दर्जे सेंटीग्रेड में वो अडयाला के बाहर वो पैदल चल रही होती हैं। 1.5 किलोमीटर जो है वो पहले जेल से उनकी गाड़ी रोक दी जाती है, उनको नीचे उतार दिया जाता है और अपनी अना को गन्ने का रस पिलाया जाता है और अपने जो नफ्सियाती अमराज हैं उनका इलाज किया जाता है। क्योंकि छोटे लोग जो है जब वो बड़े ओहदों पे आ जाएं तो वो इस तरह करके अपने इंतकाम की प्यास बुझाते हैं। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर जो है वो इंतहाई खौफनाक खबर है और वो है मकबूजा कश्मीर से। एक सर्वे में पता चलाया गया है कि 1989 से 2025 तक मकबूजा कश्मीर में 23,000 औरतें वो बेवा हो चुकी हैं। 23,000। अब यहाँ पे कोई तंजीम नहीं है, यहाँ पे कोई इंसानी हुकूक नहीं है, यहाँ पे कोई जमहूरियत का अलंबरदार या चैम्पियन नहीं है, और ये है हिंदवाता का या आरएसएस का वो घनौना चेहरा जो वो दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। और इस चेहरे के आगे वो अपनी एक्ट्रेसों के नंगे पेट और पेंट शुदा चेहरे करते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि नेटो ने अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो रशिया को करार दिया है। असल में नेटो भी जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि इसने ज़ेलेंस्की ने जो है वो नेटो में शमूलियत की कोशिश की थी, फिर रशिया ने उसे सबक सिखाना शुरू किया। आज तक यूक्रेन को जो है वो मार पड़ रही है। नेटो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका, लिहाजा नेटो की जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझ में आने वाली है। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा ख़तरा अपने लिए जो है वो रशिया करार दिया है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए जो ख़तरा है तो वो ये शैतानी इत्तेहाद है जिसका नाम नेटो है, जिसने बेइंतहा मज़ालिम ढाए अफ़गानियों पर, लेकिन ये रशिया को जो है वो अपने लिए ख़तरा करार दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि एक सर्वे सामने आया है, ये जो 10-11 दिन की जंग हुई है ईरान और इज़राइल के दरमियान, और वो सर्वे ये कहता है कि जो इज़राइली अवाम थी वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो गई, वो बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गई। उनको बंकरों में रहना पड़ा, उनको छुपना पड़ा, उन्होंने जो है ना वो मुल्क से उनको फ़रार होना पड़ा। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी दुनिया से जितने गुंडे थे, जेब कुतरे थे, नौसरबाज थे, ठग थे, ये यहूदी, ये पूरी दुनिया से जो है वो यहाँ पर लाए गए एक मंसूबे के तहत। अब जिन मुल्कों से ये आए थे ना, उन मुल्कों की नेशनैलिटीज़ भी इनके पास हैं, तो उन्होंने वहाँ भागने की कोशिश की और वहाँ अपना लेने की कोशिश की। जबकि दूसरी तरफ ये सर्वे कहता है कि ईरान की अवाम जो है वो बिल्कुल मुतमईन थी, वो रोज़मर्रा के जो है वो काम करती रही। यानी उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें थोड़ी ही दूर आकर एक मिसाइल गिरता है और वहाँ से धुआं उठ रहा है ईरान में, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर वो अपनी धुन में अपनी टैक्सी को चमका रहा है, अपनी टैक्सी पर कपड़ा मार रहा है। यही तो लुत्फ़ है मुसलमान होने का, यही तो मज़ा है इस्लाम का कि हमारा यकीन है कि हमने एक दिन मर जाना है और हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। बहरहाल सर्वे ये बताता है कि ईरानी बिल्कुल खौफज़दा नहीं थे, जबकि जो इजरायली थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। उसके बाद जो अगली खबर है, एक और फ्रस्ट्रेशन में इकदाम उठाया है इजराइल ने, और इजराइल के जो सिपाही थे, जो गुंडे थे, वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और सैकड़ों साल जो पुरानी वहाँ पे अलमारियाँ नस्ब हैं, उन अलमारियों की बेहुरमती की गई, उन अलमारियों को तोड़ा गया और इसके साथ साथ फ़लस्तीनियों पर बमबारी हुई और 51 जो फ़लस्तीनी थे वो शहीद हो गए। 51 यानी ये इमदादी मराकज़ के बाहर खुराक की तलाश में
پانی کی تلاش میں اور وہاں پر بمباری کی گئی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جون حسین، یہ بڑے زبردست صحافی ہیں ایران کے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی جو پوری پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ میں اصول پسند اور اصول پرست لوگ بیٹھے ہیں۔ یعنی اگر موازنہ کیا جائے پاکستانی پارلیمنٹ سے تو جو جہان کا پاکستان کا رسہ گیر ہے، اٹھائی گیرا ہے اور مفروروں کو پناہ دینے والا ہے، سود خور ہے اور جو ہے نا بھتہ لینے والا ہے، وہ آپ کو یعنی 80% جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ملیں گے، نہ جن کو الف بے آتی ہے نہ جن کو کچھ آتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے قانون ساز ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ اب آپ دیکھیں نا، اور بنائے ہرمز بند کرنی تھی تو پارلیمنٹ سے اجازت لی گئی، پارلیمنٹ نے اجازت دی کہ بالکل بند کر دیں۔ اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا تو پارلیمنٹ سے اجازت لی گئی، پارلیمنٹ نے اجازت دی۔ قطر میں امریکہ کے اڈے کو نشانہ بنانا تھا تو پارلیمنٹ نے اجازت دی۔ یہاں پارلیمنٹ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہاں پارلیمنٹ میں آدھی رات کو نقاب پوش آتے ہیں اور وہ پورے پارلیمنٹیرین اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پہلے پارلیمنٹ اس قسم کی، پھر اس پہ جن کا اختیار ہے، جو ہینڈلرز ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال جون حسین کی یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ اصول پسند ہیں، اصول پرست ہیں، اور انہوں نے یہ بات عملی طور پہ ثابت کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا جو صرف بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے، بلڈنگز کا، وہ 1.5 ارب جو ہے وہ ڈالرز کا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیسے کے لیے یعنی ماں، بہن، عزت، غیرت، یہ یہودیوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہودی جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑے جو موجد ہیں یا سب سے بڑی وجہ ہے سود کی۔ پہلے نمبر پہ یہودی اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ہندو۔ سب سے پہلے انہوں نے سود کو کاروبار کا نام دیا کہ یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے اسلامی ملکوں میں بھی ان کی شاخیں آ گئی، بینک کھل گئے اور جو ہے نا وہ یہ سارا دھندا چل نکلا۔ تو بہرحال ان کا 1.5 ارب صرف بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 40,000 لوگوں نے کلیم داخل کیے ہیں، یعنی وہ جو انشورنس ہوتی ہے، کسی نے گاڑی کا، کسی نے مکان کا، کسی نے دکان کا۔ تو اب یہاں سے آپ خود اندازہ کر لیں نقصانات کا کہ کتنا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے۔ 40,000 لوگوں نے کلیم داخل کی ہیں۔ اب اگر ہم آئیں جو ہے نا وہ اس پہ سونی دھرتی پہ پاکستان پہ آئیں تو 5 لاکھ ٹن چینی کو درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میں کئی دن سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو اپنی چینی بنائی فریش وہ برآمد کر دی، اس سے کما لیے ڈالر، یعنی ٹنا ٹن تجوریاں بھر گئیں، ٹنا ٹن، یعنی یہ جو اشرافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چینی ادھر پہنچا دی 190 اور 200 روپے کلو، ادھر پہنچا دی۔ وہ ڈالر جو بچی کچھی چینی تھی وہ پاکستانیوں پہ 190 اور 200 روپے کلو بیچی، ٹھیک ہو گیا۔ اب چینی ہوگی امپورٹ، اب چینی آئے گی۔ انہوں نے ڈالر کمائے، اب پاکستانیوں کے ڈالر باہر دیں گے اور چینی منگوائیں گے اور اس میں لگے گا کھانچا۔ ویسے 10 کھرب پہنچ گئے پنجاب ایک سال میں، یعنی آپ اندازہ کریں 10 کھرب، یعنی اتنا بڑا منہ کھولنا پڑتا ہے جو ہے نا وہ بولنے کے لیے۔ اور وہ ٹک ٹاکر اور طلاق یافتہ عورتیں پھر رہی ہیں جو اپنے گھر نہیں بسا سکیں، وہ 10 کھرب کا چونا لگا گئیں اور لگانے والوں نے لگانے دیا، کیونکہ لگانے والوں کی چوائس ہے کہ جی کھائیں پئیں لوٹے۔ یہ خسی جنتا، یہ خسی جنتا، اس نے کیا کر لینا ہے، اس نے کیا اکھاڑ لینا ہے؟ ہم 78 سال سے ان کو استری کر رہے ہیں، الٹا کر کے انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ تمہارا کیا کر لیں گے؟ کھاؤ پیو۔ اور وہ 10 کھرب ڈکار گئی۔ اور اب آڈیٹر جنرل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یا تو یہ کہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، یا وہ سیٹ چھوڑے اور گھر جائے، اور اس کو گھر جانا پڑے گا، یا اس کی بیوی بچے وہ اغوا ہو جائیں گے جس طرح فلموں میں دیکھتے ہیں، یا اچانک آپ دیکھیں گے آڈیٹر جنرل کو کل پرسوں یا کچھ دنوں بعد ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ مقصود چپڑاسی کو دیکھیں،
اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں، اسی طرح چل رہا ہے۔ فاطمہ جناح جو مزاحمت کرتی تھی، فاطمہ جناح کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی تھی، اور پھر جب جس حالت میں وہ مردہ پائی گئی، لیاقت علی خان، سارے اسی طرح ہیں۔ تو یہ جو آڈیٹر جنرل ہے یہ آسمان سے اترا ہے، یہ بھی گوشت کا بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کھا گئے تو یہ چینی کا، یہ بھی نگل جائیں گے، کس نے کیا کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ RDA، اب یہ ملاحظہ کریں، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایک ضلع ہے نا، کتنا بڑا ضلع ہوگا، کتنا بڑا شہر ہوگا، 10 سال میں 1 ارب 94 کروڑ کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ راولپنڈی، GHQ، 111 بریگیڈ، کینٹ، 1 ارب 94 کروڑ کی کرپشن RDA میں 10 سال میں۔ حکومتیں نکالیں، کس کی حکومتیں ہیں، کس کی مرضی سے بنتی ہیں، کس کی مرضی سے چلتی ہیں، یہ صرف RDA کا بتا رہا ہوں۔ یہ باقی جو ضلع ہیں یا ادھر تو خیر انت مچی ہوئی ہے نا، ادھر تو انت مچی ہوئی ہے، ادھر تو یہ AC DC، یہ CPO، یہ RPO، یہ DPO، یہ تو خدا ہے، ادھر تو یہ خدا ہے۔ بندے ان کی شکل ہی نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ مخلوق جس طرح عام انسان پیدا ہوتی ہے اس طرح پیدا ہوئی ہے یا تجربے سے پیدا ہوئے ہیں یہ بیوروکریٹ؟ یعنی ان کے ایکڑوں کے خالی گھر آپ دیکھیں، کسی ضلع میں چلے جائیں، یہ تو عام انسان ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 8 فروری کو، کیونکہ یہ ان کے جو ہے نا حکومتوں کے، یہ پاکستان کے انہیں کہا جاتا ہے سول سرونٹ، عام لوگوں کا نوکر، یہ جو ہے نا یہ حکومتوں کے ملازم ہیں۔ 8 فروری کو انہوں نے الیکشن کرایا تھا نا، دیکھ لیں، یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ ماں کے بھی سگے نہیں ہوتے، یہ اچھی قیمت لگے تو بہن بھی کھلی بلی کر دیتے ہیں، اچھا عہدہ، بڑا عہدہ، اور وہ ضلع جہاں پہ مال زیادہ ہو، یہ بیوروکریٹ۔ یہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ یعنی یہ جو کچھ 3 سال میں ہو رہا ہے، کبھی سنا ہے کہ کسی بیوروکریٹ نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ اس نے ماں کا دودھ پیا تھا، حلال دودھ پیا تھا، اس میں غیرت تھی، اس کا شجرہ نسب تھا، اور اس نے استعفیٰ دے کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں تو ضلع شاہ پہ سائن پہ جو ہے نا تشدد نہیں کرتا، میں تو اس کے جو ہے نا وہ ناز و قضا کو جو ہے نا نہیں تکلیف دیتا، نہیں، سارے کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں، بچے پہلے باہر ہوتے ہیں، یہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ صرف RDA کی بتا رہا ہوں، باقی آپ اچھی طرح جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کل سے کہا جا رہا ہے بدھ اور جمعرات سے پورے ملک میں جو پری مونسون ہے، یعنی ساون پہلے لگ جاتا ہے تو پری مونسون بارشوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اگر نہ ہوئی تو آپ نے مجھے گالیاں نہیں دینی، ان کی یہ جو ہے نا وہ ہے پیشگوئی ہے۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ جماعت اسلامی نے ٹرمپ کو انسانیت کا قاتل قرار دیا ہے، اور انہوں نے نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کی نامزدگی کی مذمت کی ہے۔ یہ تو حافظ صاحب کو ہم کب کا بتاتے آئے ہیں کہ حافظ صاحب اگر جو ہے نا وہ شاگردی سے نکل آئیں، GHQ کی شاگردی سے نکل آئیں اور جرنیلوں کی شاگردی سے نکل آئیں، بی ٹیم نہ بنیں تو اچھی پارٹی ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں، بڑے نوجوان لڑکے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، یہ بھائی لوگوں کے جو ہے نا وہ ملازم ہیں، اور بھائی لوگ جو کچھ کہتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ تو آپ بھائی لوگوں کو شکایت کریں، آپ ہمیں کیا شکایت کر رہے ہیں کہ جی وہ انسانیت کا قاتل ہے؟ جنہوں نے نامزد کیا ہے ان کو کہیں۔ اگلی خبر وی لاگ سے پہلے اور آخری خبر ہے، وہ سینٹر مشتاق صاحب ہیں، یہ جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ان کو اپنا مانتی نہیں ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ یعنی یہ سینٹر مشتاق وہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے یا 16 آنے۔ وہ کہتے ہیں جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کے درمیان، پھر امریکہ نے ایران پہ غیر قانونی حملہ کیا، نقصان ہوا ایران کا، نقصان ہوا اسرائیل کا، امریکہ کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ یعنی اس سارے چکر میں ہم کہاں آتے ہیں، ہم کہاں موجود ہیں؟ لیکن
पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा कि पूरी दुनिया में अपना मुंह काला करवाया जाए, बड़ा अच्छा मौका है। और वैसे भी जिस तरह हमारा पूरी दुनिया में इमेज है, तो मुंह क्यों ना काला करवाया जाए, और उन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया। ये कहना था सेनेटर मुश्ताक अहमद का। जिस तरह मैंने कहा, ये जमात के हैं, लेकिन जमात इनको ओन नहीं करती। जमात कहती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करना, जर्नैलों पर तनकीद करना, इससे ईमान कमज़ोर होता है। जन्नत के रास्ते जो है ना वो तंग होते हैं। अगर आप पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे या जर्नैलों पे तनकीद करेंगे तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि ट्रंप को अपने मुल्क में गालियां पड़ रही हैं, उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, उसके मुआवजे की बात हो रही है और मीडिया उसके लत्ते ले रहा है। लेकिन इन्होंने बैठे बैठे उड़ता हुआ तीर सिर्फ लिया नहीं है, बल्कि छलांग मार के लिया है। और वो जो समधी है नवाज शरीफ का, उसने नॉमिनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को और इसके लिए नोबेल प्राइज़ के लिए। अब कहाँ है पार्लियामेंट? अभी आपको ईरान की मिसाल दी, कहाँ है काबीना? यहाँ पे फैसले होते हैं। अभी ये यानी आप ये देखें, पहली खबर देखें कि इमरान खान का जो है वो केस लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में। कल जजेस ने कहा था कि हमने बड़ी सोच विचार की है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने अहदीस पढ़ी हैं, हमने फ़िक़े की जो है ना वो किताबें पढ़नी है, लिहाजा हम फ़ैसला महफूज कर रहे हैं। जब ये हम पढ़ लेंगे तो रियासत मदीना के असूलों के तहत वो इंसाफ करेंगे। फिर आज वो आ गए, आज आए फिर भाग गए। किसी ने पीछे से आवाज़ दी कि जी वो अपनी पैंट तो लेते जाएं, बहरहाल फिर पैंट उठाने आए, फिर भाग गए। फिर किसी ने कहा कि अपना कोट तो ले जाएं, फिर कोट उठाने आए। फिर किसी ने कहा कि आप बुनैन छोड़ गए, चड्डी छोड़ गए, फिर वो उठाने आए। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी हैं कि इमरान खान की ज़मानत नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान जो है वो 9 मई के केसेस में मुलविस हैं। कल मैंने आपको एक दलील सुनाई थी कि वकील दलील देता है कि जो है ना, जब बैंक बंदा लूट रहा हो ना तो वो पीछे किसी के साथ फ़ोन पे राब्ते में होता है। तो इन्हीं जजों ने कहा कि यार कोई सही बात करो, ये क्या बात कर रहे हो? तो वो फिर वकील कहता है कि नहीं जी, इसी तरह 9 मई वाले वो इमरान खान के साथ राब्ते में थे। बहरहाल रात को फैसला पेश किया गया। ज़िले सुबहानी और जो है ना वो शहनशाह आलम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की खिदमत में, उनकी खिदमत में फ़ैसला पेश किया गया। उन्होंने फ़ैसला तफसील से पढ़ा और फिर उन्होंने फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। और जजों ने उनसे पूछा कि सर 29 को या 30 को तनख्वाह पूरी पहुंच आएगी ना इसमें बैंक में, और अलाउंस और बाकी ये जो हम आके बैठते हैं खली वली सारा पहुंच आएगा? तो फील्ड मार्शल साहब ने कहा वो तो रूटीन में पहुंचेगा। आप इंसाफ करें, आप न करें, आप ड्यूटी पे आएँ, आप ना आएँ, आप जज बने, आप कुत्ते बने, आप जो है ना वो लेले बने, तनख्वाह तो आपकी आ जानी है। इसको हमने क्या कर लेना है? इसको हमको आपको पता नहीं है। बहरहाल जी, फील्ड मार्शल साहब ने उनको तसल्ली दी और आज उन्होंने 8 केसों में ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी। और उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो ज़िले सुबहानी ने कह दिया था। फैसला सुनाने के बाद उन्होंने सुलेमान सफदर का सामना करना भी गवारा नहीं किया और अपनी चड्डियाँ बुनैने सारा को छोड़ के पिछले कमरे से वो भाग गए। बहरहाल फील्ड मार्शल साहब ने ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये मुख्यमंत्री, ये जो है ना वो अर्दली, ये लेला, ये पालशिया, ये समधी, ये काले जरकान का निक्का जरकान, काला जरकान, ये नज़र का धोखा है जिस तरह वो जादूगर करते हैं। तो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने 12 ज़मानतें इमरान खान की मुस्तरद कर दी हैं। तो उसके बाद फील्ड मार्शल साहब ने जो अगला कारनामा अंजाम दिया है वो ये कि बजट जो है वो KPK असम्बली का वो मंजूर करा लिया है। यानी अली अमीन गंडापुर को ऐसी जल्दी थी, ऐसी धमकी मिली, अली अमीन गंडापुर की ऐसी डिबरी कसी गई, अभी ना वफाक का मंजूर हुआ है, ना पंजाब का मंजूर हुआ है, ना बलूचिस्तान का मंजूर हुआ है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कि जानते हैं
کہ نہ ان کا پی ٹی آئی میں مستقبل ہے، نہ ان کا ایز اے وزیر اعلیٰ مستقبل ہے۔ آج میں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا صارف تھے وہ پوری پی ٹی آئی پہ لعنتیں ڈال رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں۔ اور علیمہ خان نے آج اس پہ مور اس وقت ثبت کر دی جب علیمہ خان اڈیالہ جاتے ہوئے صحافیوں نے بات کی تو علیمہ خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جی عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے۔ تو اب جو باہر پی ٹی آئی ہے، جو کمپرومائزڈ پی ٹی آئی ہے، جو بغیرت پی ٹی آئی ہے، جو بزدل پی ٹی آئی ہے، اس کا فیلڈ مارشل جو ہے وہ علی امین گنڈپور ہے۔ علی امین کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں۔ اب پالش میں پہلے جو ہے نا وہ مریم صفدرانی بڈھی اس کا اور کالج ارکان کا جو پتر ہے بلاول اس کا، ان کا مقابلہ تھا پالش میں۔ اب تیسرا بندہ ان کے ساتھ شامل ہوا ہے گنڈپور۔ اب ان تین کے درمیان وہ تیز اور چمکیلی پالش کا وہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون کتنا چمکاتا ہے، کتنا تیزی سے چمکاتا ہے۔ بہرحال یہ بالکل جس طرح یوسف کے ساتھ بھائیوں نے کیا تھا عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی نے بالکل وہی کیا ہے۔ اور جو کہتے تھے کہ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی خود ہے، تو بالکل پی ٹی آئی خود ہے۔ ان میں سے کسی بندے کو فالو نہ کریں، کسی بندے کی بات نہ سنیں، کسی بندے کو عزت نہ دیں۔ صرف ایک بندہ ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، وہ عمران خان ہے۔ یہ سارے جو ہے نا یہ یوسف کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا یعنی ایک سالہ مچھر وہ 4 سٹار جرنیل باجوہ کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ نانا پاٹیکر نے کہا تھا نا، ایک سالہ مچھر وہ مرد کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح بناتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، فلم کا ڈائلاگ ہے۔ ایک مچھر 4 سٹار اور وہ 6 فٹ کا کابلی ٹرک اس کو ہجڑا بنا دیا ایک سائفر نے ہجڑا بنا دیا۔ اور اس نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں سجا لی، اس نے پی ڈی ایم بنا لی، اس نے جو ہے نا وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، اور جو ہے وہ اپریل میں چلتی حکومت جو ہے وہ تو اس نے توڑ دی۔ 6.2 پہ گروتھ اس نے روک دی۔ اس کا نام باجوہ تھا۔ ایک سائفر نے اس کو ہجڑا بنا دیا، خسرا بنا دیا۔ اور اس کے دور میں اگر پاکستان کی جنگ لگ جاتی، وہ کہتا تھا ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، ٹینک سٹارٹ نہیں ہوتے، ٹینک دھکا سٹارٹ ہے۔ تو یہاں پہ آپریشن یعنی ایک باجوہ نہیں ملا اسرائیل کو، ایک باجوہ نہیں ملا امریکہ کو۔ توپیں چل گئیں، ٹینک چل گئے، میزائل چل گئے، سب کچھ چل گیا۔ پہلے دن ساری آرمی کی عادت ایلیمینیٹ ہو گئی، کوئی فیلڈ مارشل نہیں بنا، کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملی، لیکن باجوہ نہیں ملا۔ 288 گھنٹوں کی اس جنگ میں کون ہارا اور کون جیتا؟ نقصان ایران کا زیادہ ہوا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایران جیت گیا۔ کس طرح؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ نتیجے سے بالاتر ہوتی ہیں۔ کون جیتا کون ہارا، کون کس طرح لڑا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس طرح کوئی لڑتا ہے نا وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کو شکست نہیں ہوئی دنیاوی، شہید ہو گئے۔ فتح علی خان ٹیپو کو شکست نہیں ہوئی، تو پھر مثالیں ان کی کیوں دیتے ہیں؟ جن کو فتح ہوئی ان کی مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ جدید کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ وہ میر صادق یا میر جعفر تھا جو بھی تھا، اس کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ فتح علی خان ٹیپو کی، ان کی کیوں دیتے ہیں؟ جس دھج سے ایران نے دانت توڑے ہیں اسرائیل کے کہ جی ناقابل شکست ہے، ایرو 3، ایرو 4، ڈیوڈ سلنگ، ایرن ڈوم، اس کو چھلنی کی طرح کر دیا ہے ایران نے، چھید و چھید کر دیا اس نے پورے اسرائیل کو، اور پورے مسلمانوں کے منہ پہ زناٹے دار تمانچہ مارا ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، اس کا ایسا ڈیفنس ہے، اس کے پاس فلاں سسٹم ہے، اس کے پاس فلاں سسٹم ہے۔ پھر وہ بھاگتا بھاگتا ابو کے پاس گیا کہ آپ مجھے بچاؤ، کیونکہ اب جو ماہرین ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ٹوٹل 8 دن یا 10 دن اسرائیل سروائیو کر سکتا ہے۔ اور یہ جس حساب سے میزائل ٹھوک رہے تھے، میزائل داغ رہے تھے، اور جس طرح کی انہوں نے پالیسیاں بنائیں
پھر ایرانی وزیر خارجہ رشیا چلے گئے، پھر پوٹن کی جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی، اور پوٹن آپ کو پتہ ہے ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، پوٹن نیٹو کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی۔ بہرحال یہ جنگ مکمل طور پہ ایران نے جیتی، بالکل ایران نے اپنا نقصان کرایا، لیکن ایران کی وہ جو یورینیم تھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ کوئی کہتا ہے وہ 4000 کلو گرام تھی، کوئی کہتا ہے وہ 400 کلو گرام تھی۔ اگر وہ 4 کلو گرام بھی تھی تو کسی کو پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئی، کون لے گیا، وہ مکمل طور پہ بچ گئی۔ یہ 288 گھنٹے کی جنگ یہ ایران جیتا ہے، مورخ لکھے گا، اور سب سے زیادہ جو کمزور ہوا ہے اس سارے 288 گھنٹوں میں وہ جو امریکہ ہے، جو لٹیروں کی، جو ڈاکوؤں کی، جو قاتلوں کی، جو دہشت گردوں کی دھرتی ہے، پوری دنیا کے قاتل جب کولمبس نے دریافت کیا تو پوری دنیا کے ٹھگ اور ڈاکو یہاں پہ آ کر بسے۔ سب سے زیادہ کمزور وہ ہوا ہے، سب سے زیادہ لعنتیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سمیٹی ہیں، اور آنے والے دور میں اس کا کردار وہ شیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔